بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 61 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا بخلاف ما اذا باع کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فیما یقع فی جانب الآخر کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بخلاف ما اذا باع احد الشریکین نصیبہ من الدار المشترکۃ وقاسم المشتری الذی لم یبع حیث یکون للشفیع نقضہ لأن العقد ما وقع مع الذی قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد بل هو تصرف بحكم الملك فينقضه الشفيع كما ينقض بيعه وهبته. ثم إطلاق الجواب في الكتاب يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذي صار للمشتري في أي جانب كان، وهو المروي عن نبي يوسف رحمه الله، لأن المشتري لا يملك إبطال حقه بالقسمة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إنما يأخذ يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها، لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في جانب الآخر. آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بخلاف ما اذا باع، بخلاف اس صورت کے کہ جب دار مشترکہ میں سے کسی شریک نے اپنا حصہ فروخت کر دیا اور مشتری نے تقسیم کی اس شخص کے ساتھ جس نے اس مشترکہ گھر میں سے اپنے حصے کو نہیں بیچا، تو وہاں شفیع کو اس تقسیم کے توڑنے کا حق حاصل ہوگا۔ لأن العقد، اس لیے کہ جس کے ساتھ تقسیم کی مشتری کا عقد اس کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، فلم تکن القسمۃ من تمام القبض، لہٰذا یہ تقسیم تمامیت قبضہ میں سے نہیں ہوگی جو کہ عقد کا حکم ہے۔ بل هو تصرف بحکم الملک، بلکہ بحکم ملکیت یہ مشتری کا تصرف ہے، پس شفیع اس کو توڑ دے گا جیسے شفیع اس مشتری کی بیع اور ہبہ کو توڑ دیتا ہے۔ ثم اطلاق الجواب فی الکتاب، پھر جامع صغیر میں جواب کا مطلق ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شفیع مشتری والے نصف کو لے گا، کہ شفیع اس نصف کو لے گا جو مشتری کا ہو چکا ہے، چاہے وہ جس جانب میں بھی ہو۔ یہی بات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، اس لیے کہ مشتری تقسیم کے ذریعے شفیع کا حق باطل کرنے کا مالک نہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ شفیع وہ نصف اسی وقت لے گا جب وہ اس مکان کے برابر میں واقع ہو جس کی وجہ سے وہ شفا کا حقدار بن رہا ہے، اس لیے کہ دوسری جانب میں اس کا پڑوس باقی نہیں رہے گا، اس لیے وہ دوسری جانب شفا نہیں کر سکتا۔ سبق کی تشریح سے پہلے ایک نظر اپنے سبق کے اہم مسائل پہ ڈالتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اہم نکات میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر تقسیم کا معاملہ مشتری اور بائع کے درمیان نہیں ہوا بلکہ مشتری اور اس گھر کے اس شریک کے درمیان ہوا جس نے مشترکہ گھر میں سے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا، تو اس میں کچھ تفصیل ہے کہ یہاں مشتری اس کا حق باطل کر دے گا۔ دوسری بات ہمارے سبق میں یہ ہے کہ شفیع اس کو اختیار ہوتا ہے جب اس کا حق شفا ثابت ہو جائے تو وہ مشتری کے تصرفات کو باطل کرے، تو مشتری کے تصرف کو باطل کرے، چاہے مشتری نے آگے بیچ ڈالا ہو، چاہے اس نے ہبہ کر دیا ہو، تو شفیع آ کر ان ساری چیزوں کو توڑ سکتا ہے اور مکان واپس لے سکتا ہے۔ تو جیسے وہ ہبہ اور بیع کو باطل کر سکتا ہے، اسی طرح یہ شفیع اس کی تقسیم کو بھی باطل کر سکتا ہے۔ اس طرح اس مسئلہ میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل کو ہم عبارت میں دیکھیں گے۔ آئیے اب عبارت کی جانب بڑھتے ہیں۔ بخلاف ما اذا باع احد الشریکین نصیبہ من الدار المشترکۃ، اس مسئلے کا تعلق بھی گزشتہ مسئلے کے ساتھ ہے کہ وہاں بھی ایک ایسا گھر تھا جو تقسیم نہیں ہوا تھا، اس میں سے ایک حصہ فروخت کیا، لیکن وہاں مالک ایک تھا۔ یہاں دو شریک ہیں، ان دونوں کا اکٹھا ایک گھر ہے، تو ان میں سے ایک شریک اس غیر مقسوم گھر میں سے ایک حصہ بیچ ڈالتا ہے۔ یعنی ان دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہوا کہ اس اوپر والے مسئلے میں گھر کا مالک ایک تھا، لیکن اس نے اپنے اس گھر میں سے ایک حصہ فروخت پہلے کیا، اس نے ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ اور آج کے سبق میں دو شریک ہیں، یعنی دونوں نے مل کر ایک گھر لیا ہوا ہے یا وراثت میں ان دونوں کے ایک گھر ملا، تو ان میں سے ایک اپنا حصہ وہ فروخت کرتا ہے، بخلاف صورت کے کہ جب دو شریکوں میں سے ایک اپنا حصہ بیچ ڈالے۔ شریک کس میں ہیں؟ ایک دار مشترکہ میں، تو مشترکہ گھر میں سے ایک حصہ بیچ دیا۔ اب بیچنے کے بعد جب تقسیم کا موقع آیا تو اب یہاں پہ ہوا کیا کہ وہ جو مشترکہ گھر فروخت ہوا ہے اس میں ایک نے اپنا حصہ بیچا ہے، دوسرے نے اپنا حصہ نہیں بیچا۔ مثلا حماد اور احمد دونوں ایک گھر میں شریک ہیں، تب ان میں سے ایک بیچنے والا ہے اور ایک بیچنے والا نہیں ہے۔ تب مشتری نے جس شخص سے گھر خریدا ہے یہ اس کو فون کرتا ہے کہ آپ آ جائیں، تقسیم کر کے میرا حصہ میرے حوالے کر دیں۔ تو وہ کہتا ہے میں سفر میں ہوں، مجھے تو واپسی میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ تو یہاں مشتری کہتا ہے کہ اچھا میں آپ کا جو دوسرا شریک ہے اس سے جا کر تقسیم کروا لیتا ہوں، کہ اپنا حصہ الگ کر لیتا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے جلدی اپنا حصہ الگ چاہیے۔ تو اب وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کروا لو۔ تو اب یہاں مشتری اس شخص کے پاس جاتا ہے جس نے اس گھر میں سے اپنا حصہ نہیں بیچا ہوا، اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے شریک سے اس گھر کے 5 مرلے خرید لیے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ تقسیم کریں کہ کون سا حصہ کون سی جگہ آپ نے لینی ہے اور کون سی میرے حوالے کرنی ہے، چلیں تقسیم کریں۔ تو اب یہاں تقسیم جو کر رہا ہے یہ بائع نہیں ہے، بائع تو سفر میں چلا گیا ہے، تو یہاں تقسیم اس کا دوسرا شریک کر رہا ہے۔ تو یہ تقسیم جو ایک اجنبی کرے، یعنی جس کا یہاں معاملہ نہیں ہے، تو یہ تقسیم قبضہ کو مکمل کرنے والی نہیں ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ایسی تقسیم جو قبضہ کو مکمل کرنے والی ہو تو اس تقسیم کو توڑنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں ایک ایسی تقسیم کہ جس تقسیم میں قبضہ مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو یہاں شفیع کو اس تقسیم کے توڑنے کی اجازت ہے۔ پہلے ہم نقشے میں دیکھ لیتے ہیں پھر عبارت کو دیکھتے ہیں۔ آئیے اس نقشے میں صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مشترکہ مکان ہے احمد اور حماد کا۔ حماد نے اپنا حصہ سعید کو فروخت کیا، یعنی یہ 10 مرلہ کا مکان تھا، مشترک تھا، پہلے تقسیم نہیں تھی، لیکن اب حماد کہیں جانا چاہتا ہے تو حماد نے اس گھر میں سے اپنے 5 مرلے سعید کو فروخت کیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی تک یہ گھر تقسیم شدہ نہیں ہے، یعنی یہ نشان لگنے سے پہلے کی بات ہے۔ سعید نے خرید لیا کہ چلیں کوئی بات نہیں، اچھا گھر ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ اب جب سعید نے خرید لیا تو سعید نے حماد سے کہا کہ حماد آپ ایسا کرو، کل تقسیم کروا کے میرے 5 مرلے الگ کر دو تاکہ میں اپنے الگ حصے میں جو کوئی کام کرنے والا ہے اس کو کروا کے اپنی رہائش وہاں رکھ لوں۔ تب حماد کو اچانک سفر درپیش ہوا، اور طویل سفر تھا جس میں حماد کی واپسی 3-4 دن بلکہ 1 ہفتہ ممکن نہیں تھی۔ سعید نے چونکہ اپنا پہلے والا گھر بیچ دیا تھا تو اب اس کو فی الفور گھر کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد تقسیم ہو تاکہ میں اپنے اس نئے گھر میں منتقل ہو جاؤں۔ تو سعید نے حماد سے کہا کہ اچھا اس گھر میں جو آپ کا شریک تھا احمد، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں،
میں احمد سے کہتا ہوں کہ احمد وہ تقسیم کر دے گا، ظاہر ہے وہ بھی مالک ہے، جیسے آپ مالک تھے، حماد اور احمد دونوں مالک تھے، حماد نے اپنا حصہ بیچا تو مشتری سعید کہتا ہے کہ میں احمد سے بات کر لیتا ہوں اور احمد تقسیم کر دے گا۔ تو حماد نے کہا چلیں اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو کروا لیں۔ تو سعید احمد کے پاس چلا گیا اور احمد کو جا کر ساری صورتحال بتائی۔ تو اب احمد شریک فی نفس المبی ہونے کی وجہ سے اس حصے پہ شفا کر سکتا تھا، اس کا حق شفا بنتا تھا، لیکن اس نے حق شفا کو چھوڑ دیا، اس کا لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس نے سعید کو اپنے ساتھ بٹھایا کہ چلیں آپ آئیں ابھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو سعید نے احمد کے ساتھ مل کر اس گھر کو تقسیم کر لیا۔ تو احمد وہ آدمی ہے کہ اس نے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا، یعنی احمد بائے نہیں ہے، لیکن تقسیم کا عمل کروانے والا احمد ہے۔ تو اب یہاں شفیع عبداللہ اس کے لیے کیا معاملہ ہے، اس کو حق شفا ملے گا یا نہیں؟ تقسیم کے بعد یہ صورت بنی کہ یہاں سے اس طرف والا جو حصہ تھا وہ سعید کو مل گیا، گویا کہ یہ فرض قرار دیا گیا کہ یہ حصہ حماد کا تھا، حماد نے یہ حصہ سعید کو بیچ دیا۔ تو آیا شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس تقسیم کو ختم کرے؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو اب یہاں شفیع عبداللہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اس تقسیم کو ماننے سے انکار کر دے۔ عبداللہ کہے کہ نہ، یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، یہ تقسیم تو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس شریک کے ساتھ بیع کا معاملہ نہیں ہوا جس نے تقسیم کیا، یعنی بیع تو ہوئی تھی حماد کے ساتھ، تقسیم کرنے والا ہے احمد۔ تو اب اس کی تقسیم کو قبضہ مکمل کرنے والا عمل یا تقسیم نہیں کہا جائے گا، کہ اگر بائع خود تقسیم کرتا تو یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس کو مکملات قبضہ میں شمار کرتے، لیکن اگر تقسیم کرنے والا دوسرا آدمی ہو جس کے ساتھ بیع کا معاملہ نہیں ہوا تو اس کا تقسیم کرنا قبضے کو مکمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس نے فروخت نہیں کیا تو معاملہ کو اس کے سپرد کرنا، پھر قبضہ دلانا بیع کی وجہ سے اس پر لازم ہی نہیں ہے۔ احمد کو کیا ضرورت ہے کہ وہ درمیان میں آئے اور تقسیم کر کے جو مشتری ہے اس کا حصہ حوالے کرتا رہے، تو اس پر لازم نہیں۔ جب اس پر لازم نہیں تو اس کی تقسیم کو قبضہ کا تتمہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تقسیم قبضہ کو مکمل کرنے والی ہے۔ ہاں، یہاں دوسرے رخ سے دیکھا جائے گا کہ سعید نے یہاں پہ جو تصرف کیا ہے وہ اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔ سعید نے چونکہ 5 مرلے کے پیسے دے دیے، تو جب 5 مرلے کے پیسے دے دیے تو گویا کہ معنوی طور پہ 5 مرلہ کی ملکیت سعید کے پاس آ گئی، سعید مالک بن گیا۔ ادھر سے سعید مالک ہے، ادھر سے احمد مالک ہے، دونوں مالک ہیں۔ اب دونوں مالک مل کر اگر تقسیم کر رہے ہیں تو بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی یہاں سعید کی طرف سے جو تصرف پایا جا رہا ہے وہ مالک مکان ہونے کی حیثیت سے۔ حماد تو بیچ کر نکل گیا، سفر میں چلا گیا، تو سعید جو تصرف کر رہا ہے یہ مالک ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھا جائے گا کہ اس تقسیم میں ایک مشتری کا تصرف وہ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کے تصرف کو شفیع ختم کر سکتا ہے۔ کیوں کہ شفیع کو تو اتنا اختیار ہے کہ اگر مشتری نے آگے بیچ ڈالا ہو تو شفیع اپنے حق شفا کی وجہ سے اس کی بیع کو بھی ختم کر سکتا ہے، اور اگر مشتری نے کسی کو ہبہ کر دیا ہو تو شفیع اپنے حق شفا کی وجہ سے اس ہبہ کو باطل بھی کر سکتا ہے، کہ شفیع کو تو اتنی قوت حاصل ہے کہ مشتری کے تصرفات کو ختم کر دے۔ تو لہٰذا جو اس کے قبضہ کو مکمل کرنے والی چیز تقسیم ہے تو شفیع اس تقسیم کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ بخلاف ما اذا باع احد الشریکین نصیبہ من الدار المشترک، بخلاف صورت کے کہ جب شریکین میں سے ایک نے اپنا حصہ جو دار مشترک میں تھا وہ بیچ دیا، اور تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وقاسم المشتری الذی لم یبع، تو مشتری نے تقسیم کا معاملہ کیا اس کے ساتھ جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا، یعنی احمد نے نہیں بیچا، ہماری صورت مسئلہ میں حماد نے بیچا ہے۔ تو اس وقت حیث یکون للشفیع نقضہ، شفیع کو
اس تقسیم کے توڑنے کا حق حاصل ہوگا۔ کیوں؟ لأن العقد ما وقع مع الذی قاسم، عقد تو اس شخص کے ساتھ ہوا ہی نہیں جس نے تقسیم کی ہے، یعنی احمد کے ساتھ تو عقد ہی نہیں ہوا، عقد تو حماد کے ساتھ ہوا اور حماد کو چاہیے تھا کہ وہ تقسیم کرے، تو ما وقع یہاں عقد واقع ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ جس نے تقسیم کی ہے، تو جب عقد اس کے ساتھ ہو ہی نہیں رہا تو فلم تکن القسمۃ من تمام القبض، بس تقسیم قبضے کو تام کرنے والی نہیں بنی، الذی ہوا حکم العقد، جو کیا ہے اس عقد کا حکم ہے، بل ہوا تصرف بحکم الملک، بلکہ یہ جو مشتری تقسیم کروانے چلا گیا احمد کے پاس تو یہ اس کا تصرف ہے اپنی ملکیت کے حکم کی وجہ سے، کہ مشتری سعید اس گھر کے 10 مرلوں میں سے 5 مرلے کا مالک بن چکا ہے، فینقض الشفیع، تو شفیع اس تصرف کو توڑ ڈالے گا، کما ینقض بیعہ وہبتہ، جیسے شفیع مشتری کی بیع، مشتری کے ہبہ کو توڑ سکتا ہے، توڑ کے واپس لے سکتا ہے جب اس شفیع کا حق مکان پہ ثابت ہو جائے گا، تو اسی طرح تقسیم کے باب میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے شفیع بیع اور ہبہ کو توڑ سکتا ہے ایسے ہی تو اس کی تقسیم کو بھی توڑ دے گا۔ تو کہتے ہیں ثم اطلاق الجواب فی الکتاب، کتاب یعنی جامع صغیر کی عبارت میں حکم کو جو مطلق بیان کیا گیا ہے تو وہاں حکم کا مطلق ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شفیع اس حصے کو لے گا جو مشتری کو ملا ہے، فی ای جانب کان، چاہے وہ دائیں جانب والا ہو چاہے وہ بائیں جانب والا ہو، یعنی اس شفیع کی طرف والا ہو یا شفیع کی طرف والا نہ ہو، جو حصہ مشتری کے حصے میں آئے گا شفیع اس پہ شفا کر سکتا ہے۔ اس صورت کو یہاں سمجھیں۔ تو اب گھر کا یہ والا حصہ مشتری کے کھاتے میں آئے یا یہ والا حصہ مشتری کے کھاتے میں آئے، شفیع عبداللہ کو حق حاصل ہوگا کہ وہ مشتری کے حصے پر شفا کا دعویٰ کر دے، یہ عبداللہ شفیع کو حق حاصل ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ جامع صغیر میں جو مطلقاً جواب کو ذکر کیا گیا ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ شفیع اس نصف کو لے گا جو مشتری کا بن چکا ہے، صار للمشتری، جو مشتری کا ہو چکا ہے چاہے وہ جس طرف بھی ہو۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي یوسف، کہتے ہیں یہی بات امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ جب شفیع کا حق ثابت ہو چکا تو اب مشتری کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تقسیم کے دوران کوئی ایسا چکر کھیلے کہ وہ اس کی وجہ سے شفیع کے حق کو باطل کرے، اس طور پہ کہ وہ خود وہ حصہ لے لے جو شفیع کے مکان سے متصل نہ ہو۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، سیدنا امام حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر مشتری کا لیا ہوا نصف شفیع کی جانب میں آ گیا، یعنی امام صاحب نے مقید کیا کہ سعید نے احمد اور حماد کے مکان میں سے نصف خرید تو لیا، انما یاخذہ اذا وقع فی جانب الدار التي یشفع بها، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شفیع کو ایک ہی صورت میں اس پہ شفا مل سکتا ہے کہ جب تقسیم کے بعد مشتری کو وہ والا حصہ ملے جو شفیع کی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس صورت میں دیکھیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی یہ ہے کہ یہاں سعید نے گھر خریدا تو اب یہاں حق کے شفا اس وقت ہو سکتا ہے جب مشتری کو یہ والا حصہ ملے جو شفیع عبداللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی امام صاحب نے متعین کر دیا، کیوں؟ تو جار ہونے کی بنیاد پہ یہاں اس کو شفا ملے گا۔ لیکن اگر وہ دوسری جانب آتا ہے، مثلا تقسیم کے بعد یہ والا حصہ سعید کو ملتا ہے تو اب چونکہ وہ جار نہیں رہا تو اب یہ درمیان میں فاصل آ گیا، یہ جو حصہ درمیان میں کھڑا ہے یہ حصہ فاصل بنا، اور جو عبداللہ اس مکان کا شفیع ہے تو امام صاحب کہتے ہیں جو کہ درمیان میں فاصل آ گیا تو فاصل آنے کی وجہ سے وہ جار نہیں رہا، لہذا جب وہ جار نہیں رہا تو اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں سے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اس مسئلہ میں کہ جب مشترکہ گھر کا ایک حصہ بیچا گیا ہے تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہو انما یاخذہ، کہ شفیع کو شفا کے ذریعے سے وہ حصہ لینے کا حق اسی وقت ہوگا اذا وقع فی جانب الدار التي یشفع بها،
کہ جب وہ حصہ یعنی مشتری کو وہ حصہ ملے جو شفیع کے گھر کے ساتھ والا ہے، لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في جانب الآخر۔ لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ مشتری کو وہ حصہ نہیں ملتا جو شفیع کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، بلکہ دوسری طرف والا حصہ وہ مشتری کو ملتا ہے، درمیان میں اس شخص کا حصہ آ جاتا ہے جس نے اپنا گھر نہیں بیچا، تو اب فاصل کے آنے کی وجہ سے یہ جار نہیں رہے گا، اور شریعت کا ضابطہ ہے کہ شفع جار کو ملتا ہے، لہٰذا نہ یہ شریک فی نفس المبی ہے، نہ شریک فی حق المبی ہے، نہ یہ جار ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی کے مطابق یہاں شفع نہیں ملے گا، لہٰذا جب شفیع لا یبقى جارن، جب جار نہیں ہے تو اس کو شفع نہیں ملے گا، فی ما یقع فی الجانب الآخر، اس صورت میں جب مشتری کا حق واقع ہو دوسرے پہلو میں، دوسری جانب میں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔